ہم آپ کو جو آج کی بڑی خبر ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اب ایک چیز پہ غور کر رہی ہے کہ اگلے ہفتے ایک صدارتی آرڈیننس آ سکتا ہے جس کے تحت جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہوگی اور اس میں سے لوگوں کو جو منافع ہوگا اس پہ جو ٹیکس کی شرح ہے اس کو کم کرنے کی تجویز اس وقت زیر غور ہے۔ اس وقت جو ریٹس ہیں 10% ان کو انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ جو غیر ملکی پاکستانی وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو تجویز یہ ہے کہ 10% کا جو ٹیکس ہے اس کو ختم کر کے 0 کر دیا جائے۔ دوسرا جو اہم پرپوزل ہے کہ وہ پاکستانی جو پاکستان کے اندر مقیم ہیں لیکن ان کے غیر ملکی اثاثے ہیں وہ پیسے اگر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے وہ پاکستان لے کے آتے ہیں تو ان کے اوپر وہ سرمایہ کاری کریں گے اور منافع ہوگا۔ اس وقت اس کا جو منافع کے اوپر جو انکم ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 15% ہے۔ مختلف سلیبز اور بھی ہیں لیکن اس کو بنیادی طور پر بات یہ ہو رہی ہے کہ 15% سے کم کر کے 10% کر دیا جائے۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی بڑی لانگ ٹرم امپلیکیشن ہوں گی، وہ یہ ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے جو پیسہ پاکستان میں آئے اور اس سے پھر اگر کوئی جائیداد خریدی جائے، کوئی پراپرٹی خریدی جائے تو پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ اگر خریداری کے اوپر ابھی ایڈوانس انکم ٹیکس 1% ہے اس کو ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے، اور اس کو بیچنے کے اوپر اس وقت 2% انکم ٹیکس ہے اس کو کم کر کے 1 سے 2% کرنے کی تجویز ہے۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جو منافع کماتے ہیں ایک پلاٹ کو خرید کے اس کے بعد جو بیچتے ہیں اس کے اوپر 15% کے قریب کیپٹل گینز ٹیکس ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ اسٹاک مارکیٹ میں اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے تو اس وقت اس کے اوپر جو ٹیکسز وہ 2 طرح کے ہیں، ایک 15% فائلر کے لیے اور 30% نان فائلر کے لیے۔ تو تجویز یہ ہے کہ جو نان فائلر کا ریٹ ہے 30% سے اس کو کم کر کے 15% کر دیا جائے۔ اور آخر میں حکومت ایک کوشش کر رہی ہے کہ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کمپنی بنائی جائے اور اس کمپنی کے ذریعے سرمایہ کر کے اس کو شرعی اصولوں کے اوپر سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے۔ وہ پاکستانی جو نارمل ٹریڈیشنل جو بینکنگ ہے اس میں وہ سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے، تو اسلامک سرٹیفکیٹ میں بھی وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ تو کامران یہ ہے سب سے بڑی اس وقت خبر۔